الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورۃ الحجرات اور قرآن عظیم کے مطالعہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ سورہ حجرات اگرچہ چند آیات کا مجموعہ ہے، لیکن نظم انسانیت میں اور بقائے حرمت انسانیت میں اور ارتقاء رفعت انسانیہ میں یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی تعلیمات آفاقی تعلیمات ہیں، کائناتی تعلیمات ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اگر قرآن کریم کو سمیٹ دیا جائے تعلیمات اور مقاصد تعلیم کے مطابق تو پھر سورہ حجرات ہی وجود میں آتی ہے، اور سورہ حجرات شریف کی تعلیمات کو جو انسانی حرمت کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو اگر کھول دیے جائے تو قرآن کریم کی آیات کا تسلسل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ سورہ حجرات مدنی ہے، اور اس کے اندر انسانی معاشرے سے لے کر اس کی انفرادی زندگی تک معاشرتی، تہذیبی، تمدنی اور اخلاقی زندگی کے سارے پہلو جو ہیں اس میں زیر بحث آئے ہیں، اور بہت سارے معاملات جو ہیں قومی، بین الاقوامی معاملات میں بھی اس پر گفتگو آئی ہے۔ تاہم ہم نے ایک تدریج کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، آیت اول سے لے کر، اور یہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارا مطالعہ جو ہے اس کی 12ویں آیت پر مشتمل ہے۔ سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسانی معاشرے کی تباہی کا باعث بنتی ہے وہ ہے سوء ظن، بدگمانی۔ بدگمانی ہی شرارت کی پہلی اکائی ہے، اور انسانی حرمت کی تذلیل کا پہلا تصور ہے۔ پہلے انسان بدگمان ہوتا ہے، پھر وہ بدگمانی اس کے ذہن میں پختہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بدگمانی کے مطابق آگے وہ عمل دخل اس کا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے نتائج جو ہیں بیانک وہ سامنے آ جاتے ہیں وغیرہ۔ تو قرآن کریم نے، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، جس طرح باقی چیزوں سے بچتے ہو جن سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جھوٹ سے بچنے کا، بغض سے بچنے کا، حسد سے بچنے کا، اور زنا اور دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو محرمات ہیں، جن کو
حرام کیا گیا ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح بدگمانی سے بھی بچنے کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بدگمانی ایک تو انسان کو اندر سے مشکوک کر دیتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جس کی بابت بدگمانی کی جا رہی ہے اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس کی شخصیت اور اس کا دائرہ کار وہ سارا متاثر ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی ایسے کردار سے گزر رہا ہے جو حرمت مآب ہو تو وہ کردار بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یہ گناہ ہے۔ یعنی میرے نقشہ خیال میں کسی کی بابت کچھ بات آئی تو اس تصور میں بظاہر تو ایک خیال ہے، لیکن وہ جلتا ہوا ایسا احساس ہے کہ میرے اندر کے احساسوں کو وہ جلا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے، تباہ و بالا کر دیتا ہے۔ جب میں کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاؤں گا، ہاں جی، اب اللہ تعالیٰ تو ارشاد یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی اور اس کو بحر و بر کا مالک بنایا اور اس کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ساری مخلوق پر، بہت ساری مخلوق پر اس کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی، اور اس طرح شاندار فضیلت عطا فرمائی کہ اس سے آگے کسی فضیلت کا تصور کوئی نہیں۔ یہ بنیادی نقطہ ارتکاز ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کو وہ شرف اور وہ تقدس بخشا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق اور اپنی حکمت بالغہ کے مطابق کسی کو تکریم دے رہا ہے، اور میں اس ذات والا صفات کی دی ہوئی تکریم کے مد مقابل آ کر کہتا ہوں اپنی بدگمانی کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ کیا میرے پاس کچھ ایسے حقائق ہیں، میری چشم بینا نے یہ منظر دیکھا ہے جو کچھ میں خیال کر رہا ہوں؟ جب میرے پاس میرا مشاہدہ ہی نہیں ہے تو میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کیا گمان کر رہا ہوں؟ تو یہ چیز جو ہے یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح دوسری چیزیں حرام ہیں۔ بدگمانی حرام ہے۔ ان بعض الظن اسم، قدرت نے اسے اسم کہا، گناہ کہا، گویا میں نے اللہ پر اعتماد ہی نہیں کیا، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تکلم کر کے بھی خدا پر اعتماد نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے تکریم بخشی ہے حضرت انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ نے تکریم بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بحر و بر کے اندر اس کو شان بخشی ہے، اور میں اس کے بارے میں اپنی بدگمانی کا شکار ہوں اور تڑاخ تراخ اس کے بارے میں خیال آرائی کر رہا ہوں، حاشی آرائی کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں اپنی بدگمانی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو اگر وحدہ لا شریک کی ذات پر میرا اعتماد ہوتا تو یقیناً میں اس پر بدگمانی کا کبھی بھی اظہار نہ کرتا۔ گویا سب سے پہلے میں نے اپنے ہی برے جذبات سے اپنے ہی ایمان کا خاتمہ کیا ہے، اور پھر میں مصلی پر بھی بیٹھا ہوں، پھر میں محراب پر بھی بیٹھا ہوں، پھر میں کرسی صدارت پر بھی بیٹھا ہوں، کرسی وزارت پر بھی بیٹھا ہوں، بڑے بڑے مقامات اور مناصب پر بیٹھا ہوں، اور لوگوں کا اعتماد بھی جیت رہا ہوں، جبکہ میں بنی آدم کے بارے میں خود بدگمان ہوں، جن کو اللہ نے تکریم دی ہے ان مکرم لوگوں کے بارے میں خود بدگمان ہوں، اور پھر دعویٰ بھی ایمان کا کر رہا ہوں۔ یہ دو باتیں متضاد ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ کلیورنسی ہم سمجھتے ہیں، اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، یا اپنی مطلب ایفیشنسی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے محترم۔ یہ بات ایک حق ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ہم پابند ہو گئے اس عہد کے کہ جو چیز مشیت الہی میں طے ہے وہی حق ہے، اور جو چیز مزاج رسول کے مطابق ہے وہی حق ہے۔ اب میں ان حقیقتوں کا پابند ہوں۔ اب وہ حقیقتیں
مجھے منع کر رہی ہیں اور مجھے بتا رہی ہیں کہ ہم نے حضرت انسان کو تکریم بخشی ہے، عزت اور توقیر بخشی ہے، اور میں اس کے خلاف بدگمانی کا شکار ہو گیا ہوں۔ گویا میں اپنے اللہ کی بابت بدگمانی کا شکار ہو گیا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے جس نے اللہ کے بارے میں بدگمانی کی وہ کس طرح مسلمان کہلوا سکتا ہے؟ تو گویا بدگمانی اللہ پر عدم اعتماد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں تک ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اب جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی سے مراد یعنی کسی شخص کے عیب تلاش نہ کرو۔ حیرت اس بات پر ہے، مجھے دوسرے آدمی کے تو عیب تلاش کرنے کے لیے میرے پاس جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، وقت بھی ہے، کبھی میں نے اپنے عیبوں پر بھی نظر کی ہے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں؟ دوسرے آدمی کے بابت تو میں یہ بدگمان ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنے رویے پر بھی نظر ثانی کی ہے کہ میری اخلاقی حرمت کیا ہے، میرے اخلاقی اقدار کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں؟ ایسا میں نہیں کرتا۔ میں دوسرے پر انگشت نمائی کرتا ہوں اور اپنے من میں نہیں جھانکتا کہ میں اندر سے کتنا صاف ہوں، پاک ہوں، اور میرا کردار کیا ہے، میرا رویہ کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے حقوق اور فرائض کیا ہیں، اور اس میں بیلنس کیا ہے، یہ چیزیں میں نہیں تکتا۔ تو گویا یہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور ان چیزوں کا ارتکاب جو ہے، شوقیہ ارتکاب، یہ اللہ پر عدم اعتماد ہے۔ وہ شخص جھوٹ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کہ میں نیک پارسا ہوں، متقی ہوں، مصلی پر بیٹھا ہوں اور بدگمان بھی ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں اور بدگمان بھی ہوں، مسند پر بیٹھا ہوں، بدگمان بھی ہوں، اور جناب والا کسی کرسی پر بیٹھا ہوں، بدگمان بھی ہوں۔ یہ ایک وبا ہے جو انسانی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بدترین وبا ہے جو میرے اندر کے تعفن سے اٹھتی ہے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جس وقت یہ بات طے کی گئی کہ کسی پر الزام نہ لگاؤ، تو اصحاب رسول نے اس بات پر سوال کیا کہ جہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص واقعتاً برا ہو، اگر اس کی برائی کو بیان کی جائے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ واقعتاً برا نہیں، تم اس کو برا کہہ رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے اور اس کا مواخذہ ہے، شرعی سزا ہے، اس پر حد جاری ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک طے شدہ حکمت عملی ہے انسانی معاشرے کی عظمت اور بقا کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ یہ جو چیزیں ہمارے اندر کے احساسوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کی صورت میں باہر آ کر جلا کر رکھ دیتی ہیں جناب والا خرمن حیات کو، تو جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے اس وقت تک ہمارا معاشرہ نہ ترقی یافتہ ہو سکتا ہے، نہ ترقی پذیر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم بدگمانی سے بچیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے مسلمان کی جو شناخت بیان فرمائی ہے، اور ان شناختوں میں ایک یہ بھی شناخت موجود ہے کہ مسلمان کے لیے بدگمان نہیں ہوتا، مسلمان کے وقار کا لحاظ رکھتا ہے، مسلمان کی عزت اور شرافت اور اس کی اہمیت کا احترام کرتا ہے، اور اس کی انفرادی اجتماعی زندگی پر اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن حیرت ہے، میں خود مسلمان بھی ہوں اور علامہ فہامہ بھی ہوں، اپنے دعوے میں بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی میں بدگمان ہوں۔ تو یہ ایک اندر کی جلن ہے جس کا نتیجہ سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرا بھی نقصان ہے کہ اندر کے میرے احساسات بسم ہو رہے ہیں، ضمیر بردہ ہو رہا ہے، اور جو میرے اندر ایمان کا جو شرارہ تھا، ایمان کا جو نور تھا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی پر بدگمانی نہ کرو، ولا تجسسوا، اور عیب بھی نہ ڈھونڈو۔ یہ کیا خوبصورت فلسفہ ہے حکمت الہی کا، کہ جس وقت ہم عیب نہیں ڈھونڈیں گے، ہر ایک کو پاکیزہ آنکھ سے دیکھیں گے،
سچی اور سچی نظر سے دیکھیں گے، روشن خیال سے دیکھیں گے اور فرط جذبات سے لبریز محبت کے جذبوں سے دیکھیں گے تو انسانی معاشرے میں ایک بہتری آئے گی، مضبوطی آئے گی، استحکام آئے گا، استقامت آئے گی۔ اور جس طرح اس وقت حالات جا رہے ہیں کہ باپ بیٹے پر بدگمان ہے، بیٹا باپ پر بدگمان ہے، تو اسی طرح کے دوسرے رشتے ہیں، تو جب بدگمانی کا فروغ ہے، موجود ہے، وبا ہے اور ہم اس کی لپیٹ میں ہیں، تو پھر کیسے ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ہم معاشرتی انسان ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ کیسے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہم سچے اور سچے مسلمان ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ بدگمانی انسانی معاشرے کی تباہی کے لیے ایک آگ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچائے۔ بدگمانی آج ختم ہو جائے تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس امر کے نور سے پوری انسانیت کو ڈھانپ لے گا، اور امن، احترام، آشتی اور صدق، وفا، ایثار کے جذبے جو ہیں یہ آ جائیں گے منظر عام پر، اور انسان اپنے زندگی کی حرمت کی طرف رواں دواں رہے گا اور معراج پر جا پہنچے گا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ بدگمانی ہمارا شوق ہے، گویا انسان ہو کر انسانیت کا قتل ہم کر رہے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور پھر صرف بدگمان نہیں، امٹوں میں لگے رہتے ہیں۔ آپ سرکاری دفاتر سے لے کر، اداروں سے لے کر سیاستدانوں تک، اور پھر تیسرے جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، جتنے بھی شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مسجدوں تک آ جائیں، مدرسوں تک آ جائیں، یہ بدگمانی ایک شوق بن چکی ہے، وبا بن چکی ہے۔ تو پھر مسند پر بیٹھ کر اگر ہم بدگمان ہو جاتے ہیں تو احترام کیا ہے، انسانیت کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور پھر اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، عیب تلاش نہ کرو۔ لیکن ہمارا تو شوق یہی ہے اور ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں۔ سیاستدان کے عیب تلاش کر رہا ہے، علماء کے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے طبقات جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کمزوری میں کسی کو پھنسایا جائے اور پھر تماشا بنایا جائے۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو عیب ہوتا نہیں ہے، اور اگر کسی کے دامن سے عیب ہو بھی صحیح، اگر کوئی اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے، من ستر الناس سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیب کو چھپا لیتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ کیا یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ آج اگر کسی کی کمزوری میرے سامنے ہے اور میں اس کو چھپا لیتا ہوں، اس کی عزت اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی زندگی کی ساری حرمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر میں اسے چھپا لیتا ہوں تو یہ میرا احسار، میری محبت صرف اس کے لیے امن اور عافیت کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ کل قیامت کا دن میری بھی عافیت کا باعث بنے گی۔ یار خدا کی ذات بھی تو ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دل دماغ میں اٹھنے والے احساسوں کو بھی وہ جانتا ہے، میرے احساسوں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی وہ سب چیز جانتا ہے، لیکن اتنی بڑی وسعت اور رحمت والا ہے کہ میرے بڑے بڑے عیبوں کو وہ، ہمارے عیبوں کو وہ چھپا رہا ہے، ننگا نہیں کر رہا۔ نہ کبھی ہمارے ماتھے پر لکیر لکھی ہے اس طرح پہلی قوموں پر لکھی جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیوں نہیں ہم جس طرح حدیث پاک ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، تو ایک کنبے کا سربراہ وحدہ لا شریک اپنے اس کنبے کی حرمت میں وہ کیا کچھ برداشت کر رہا ہے، تو ہم اپنے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ ان کو اچھالتے ہیں، اخبارات میں اچھالتے ہیں، میڈیا پر اچھالتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ تو جب مسلم امہ کے ماحول کے اندر من حیث الامہ یہ جو ستر پوشی ہے اس کی جذبات کا فروغ ہوگا تو یقیناً اس معاشرے میں سکون آئے گا، اس معاشرے میں باہمی حیا آئے گا، اس معاشرے میں باہمی احترام آئے گا، باہمی وقار بحال ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا،
تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ یہ چیزیں کہنے میں سننے میں لفظ ہیں لیکن نتائج میں بڑی ہیں۔ آج ہماری ناگفتہ جو حالات ہیں، پریشان کن حالات ہیں، وہ ہمارے کرداروں کی بنیاد پر ایسا ہے۔ قدرت نے تو کہہ دیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ خدائے ذوالجلال نے تو دونوں راستوں کا تعین کر کے بتا دیا، اور دونوں راستوں کا تعین کر کے ان کے نتائج کی بھی نشاندہی کر دی ہے، اور ہمیں آنکھیں بھی دی، شعور بھی دیا، فکر بھی دی، خیال بھی دیا، پاکیزگی بھی دی، قرآن جیسی کتاب بھی دی، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی بھی دیا ہے۔ یہ سب کچھ دے کر بھی پھر ان سے ہم بیگانہ ہیں اور تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، تو پھر نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ہر ایک چیز کا ارتکاب کر کے، یعنی ہم خود تو کسی کو امن دینا نہیں چاہتے اور دوسرے سے اپنے امن کے لیے مطلب تقاضا کر رہے ہیں کہ میں اس سے مامون رہوں، یہ بات قطعاً قابل برداشت نہیں، قابل غور، اپنا قابل اعتماد نہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ تو تم عیب تلاش کرو۔ سارا دن ہمارے دفتروں میں یہی چیز ہوتی ہے، ریکارڈ تیار کی جاتے ہیں۔ ہاں، خواب کوئی محکمہ ہو جہاں کہیں بھی، تو وہ کسی نہ کسی عیب کو جو چھپا کر رکھتے ہیں، پھر وقت آنے پر اسے ننگا کرتے ہیں، فلاں 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 یہ چیزیں۔ تو کب تک یہ ناجائز معاملات کے ہم شکار رہیں گے اور نتائج سے ہر روز نتائج بھگتنے پڑتے ہیں؟ آئیے اس اخلاقی حرمت کی طرف آئیے جس اخلاقی حرمت کا خدائے ذوالجلال نے حکم دیا ہے، اور انسانی معاشرت کے لیے اس حکم کو وہ مفید بنایا ہے کہ سبحان اللہ، لمحہ بلمحہ جنت نظیر بنتا جاتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ میں، آپ، ہر شخص اپنی ذات سے شروع کرے۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ غیبت کرتے ہیں، اور کہاں کہاں چوراہوں پر بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، اور کیسی کیسی غیبت کرتے ہیں۔ جس کے پلے کچھ بھی نہیں اس کی بھی ہم غیبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، کیا کرو گے اس چرب زبانی سے؟ یہ کیا نتائج دے گی؟ آخرت بھی برباد، دنیا تو برباد ہے ہی صحیح۔ میں دانشوروں سے، سمجھدار لوگوں سے، اہل علم سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے، ان چیزوں کی ممانعت کی جو حکمت ہے نتائج کے تصور میں، وہ آپ غور کر لیں۔ اگر تو نتائج اس کے مثبت نظر آتے ہیں تو بے شک آئیں میدان میں، کریں اسے۔ اگر نتائج غلط ہیں، منفی ہیں، تو پھر قوم کا شعور جو ہے وہ بیدار کریں اور بتائیں کہ ایسے جرائم کا یہ مواخذہ بھی ہے، اور جناب والا یہ اثر بھی ہے، اور یہ نتیجہ بھی ہے برا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور یہ کتنا برا ہے کہ جس وقت ہم کسی مسلمان کی غیبت کرتے ہیں، خدائے ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا کمینگی کی اس انتہا تک جا پہنچتا ہے جس سے آگے کوئی تصور ہی نہیں کسی کمینہ پن کا کر سکتا۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، یہ ایسا کر رہا ہے کہ اس کے سامنے اس کا مرا ہوا بھائی پڑا ہے اور یہ کتے کی طرح اسے نوچ رہا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ مردہ بھائی کا گوشت کوئی کھاتا ہے؟ آج اگر کوئی مردہ بھائی کا گوشت کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سوسائٹی اسے کیا کہے گی کہ ایسا کام تو کافر بھی نہیں کر رہے اور تم مسلمان ہو کر کر رہے ہو۔ اب اس عمل میں یعنی غیبت میں اگر صرف یہی مواخذہ ہوتا کہ ناجائز ہے، اس کا مواخذہ ہوگا قیامت کے دن، جناب یہ سزا ہوگی، وہ ہوگی، فلاں فلاں فلاں، تو خدائے ذوالجلال نے ان چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ وہ تو الگ سے ہے، اس کا وہ ایک الگ حقیقت ہے، مواخذہ تو الگ حقیقت ہے۔ یعنی اس عمل کی کمینگی کا تصور دیا ہے کہ کتنا کمینہ پن ہے کہ مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو غیبت ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں تشریف فرما ہیں، تو صحابہ کرام خیمہ زن ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خادم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو غریب لوگ تھے، مسکین جن کے پاس سواری نہیں تھی، سرمایہ نہیں تھا، ان کو بڑے لوگوں کے ساتھ یعنی امیر لوگوں کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ یہ ان کی خدمت بھی کریں اور آگے بھی چلیں، سفر کرنا ہے۔ تو خورد و نوش میں کوئی اونچ نیچ ہوئی تو لنگر خانے میں جا کر پتہ کیا گیا کہ لنگر خانہ اس وقت مکمل ہو چکا تھا، برتن میں کچھ نہیں تھی۔ تو اس نے آ کر بتایا تو انہوں نے اس کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کیا، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں۔ دو صحابی ہیں، آپ نے آ کر بتایا کہ لنگر خانے میں اب کچھ نہیں ہے، رات کا یہ سما ہو گیا ہے یا سفری حالات میں لوگ کھاک پی گئے ہیں۔ تو انہوں نے بدگمانی کا اظہار کیا اور یہ اس طرح کے الفاظ بولے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر جا رہے ہیں کہ ہم اس کی شکایت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ان کے سوال کرنے کے آتے ہی انہیں فرما دیا کہ تمہارے منہوں سے بدبو آ رہی ہے مردہ گوشت کھانے کی۔ ہم نے تو زندہ بھی نہیں کھایا تو مردہ کیسے کھائیں؟ ہمارے پاس تو گوشت تھا ہی نہیں، ہم تو روٹی سے بھی رہ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ تو جو شخص مسلمان کی غیبت کرتا ہے اس کا منہ بدبودار ہو جاتا ہے، اور بدبو اندر کا تعفن ہوتا ہے، اندر کی بدبو ہوتی ہے، گویا غیبت کرنے والے کا تن بھی پلید ہو جاتا ہے اور من بھی پلید ہو جاتا ہے۔ تو قدرت نے اسی واسطے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اس طرح غیبت کرنا بھی تمہیں ناگوار گزرے۔ تو آج کل اس وقت ہماری زبان غیبت سے تر رہتی ہیں، ہماری زبانیں۔ تو زبان پر تو چیز تب آتی ہے پہلے خیال میں آئے یا نظر سے گزرے، جو حواس ہیں ان سے احساسات اندر جائیں اور پھر وہ اظہار خیال کریں، لفظوں کا پہناوا پہنیں وغیرہ۔ تو اب اس صورت میں جو ابال، جو دھواں اندر سے آتا ہے، وہ جس طرح سوسائٹی کو بدبودار کر دیتا ہے اور متعفن کر دیتا ہے، اس طرح حضرت انسان جس نے یہ غیبت کی ہے اس کا تن بھی بدبودار کر دیتا ہے، خیال بھی بدبودار کر دیتا ہے، نظر بھی بدبودار کر دیتا ہے، زبان تو ویسے ہی بدبودار ہے، کیونکہ اس بدبو کو اللہ کے رسول نے نبوت کے احساسوں سے سونگھا ہے اور محسوس کر کے فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک روٹین ہے اور چرب زبانی کا ایک چسکا ہے کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے معاشرتی استحکام کے لیے یہ چیز انتہائی بری ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں غیبت سے، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں تجسس سے، جاسوسی کرنے سے، عیب دانی سے، عیب جوئی سے، اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں سوء ظن سے، بدگمانی سے۔ واتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ ان چیزوں سے۔ اللہ کی نظر ہے ان چیزوں پر، تمہارے ہر احساس پر خدا کی نظر ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ہر احساس جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو ہیں ان کو ریکارڈ کر پر لا رہے ہیں کہ میں نے سوچا کیا ہے، سمجھا کیا ہے، خیال کیا ہے، دیکھا کیا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت نہ کرو، اور غیبت کرنا انتہائی برا ہے۔ بدگمانی سے بھی بچو اور عیب جوئی سے بھی بچو۔ براہ راست تو ایک معاشرتی تطہیر ہے یہ حکم، لیکن اگر اس کے مقدس اثرات کو دیکھا جائے کہ اگر انسان ان چیزوں سے، ان علائق سے بچ جائے تو خدائے ذوالجلال کا نور انسانیت کو ڈھانپ لیتا ہے اور یہ معاشرہ اپنے عروج پر جاتا ہے، اخلاقی حرمت کی معراج پر جاتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اخلاق کا قرآن میں بھی درس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اخلاق پر مبنی ہے۔ صاحب خلق عظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشخص اور ٹائٹل ہے،
اور آپ کی حرمت ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کا ایک مقام ہے، یہ چیزیں ساری موجود ہیں اور ہمارے من میں موجود ہیں، ہمارے اعتماد اور یقین کی عظمت میں موجود ہیں، لیکن عمل میں کیوں نہیں ہے؟ جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ نماز کیوں فرض ہے؟ یہ شناخت ہے مومن اور مسلمان کافر کی۔ جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں وہ ایک الگ سی شناخت ہیں اور ان کی انتہا خیر پر مبنی ہے۔ مثلا آپ نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن کریم نے نماز کا فلسفہ بیان فرما دیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ منع کر دیتی ہے ہر فحش اور بے حیائی والے کام سے، اور ہر وہ کام جس میں برائی ہو، جس کا نتیجہ غلط ہو، نقصان دہ ہو، اس سے منع کرتی ہے، اس لیے فرض ہے۔ ورنہ خدائے ذوالجلال کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھاتا پھرے؟ دراصل یہ ایک پریکٹس ہے، کس سے؟ کہ جس طرح ہم دوران نماز کسی دوسرے کام کو ہاتھ نہیں لگاتے جو نماز کے مزاج سے ہٹ کر ہو، جو مزاج کی حرمت کے خلاف ہو، نماز کی حرمت کے خلاف ہو، نماز کی حرمت کے خلاف عمل کو ہم نماز کے اندر نہیں بروبے کار لاتے، منع ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ ایک پریکٹس ہے کہ جس وقت نماز ادا کر کے آؤ تو نماز کی حرمت کو ملحوظ رکھو، سامنے رکھو کہ اس وقت بھی ہم اسی طرح احکام خدائے ذوالجلال کے پابند ہیں جس طرح نماز کے اندر موجود تھے، جس طرح اس کے اندر شرائط اور قوائف ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کے ساتھ بھی شرائط اور قوائف شرعیہ جو ہیں یہ وابستہ ہیں اور منسلک ہیں، ہم ان سے منسلک ہیں۔ تو ناظرین کرام، خدائے ذوالجلال نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور حرمت انسانیت میں یاد رکھو ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ آج انسان نما حیوان وہ ہمیں انسانیت سکھا رہا ہے، جس کا انسانیت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ مسلم امہ کو وہ لوگ سکھا رہے ہیں اخلاق جنہوں نے کبھی اخلاق کو سونگا تک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں باہر سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ہمیں بد اخلاق کر کے ہمیں اخلاق کا درس دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، ہم من حیث القوم من حیث الامہ ان اخلاقی علائشوں سے بھر چکے ہیں، آلودہ ہو چکے ہیں، اور اس لیے کہ ہم نے اخلاقی تعلیمات اور اخلاقی قدروں کو قرآن سے نہیں سیکھا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سیکھا، ہم غیر قوموں کا طرز عمل جو اخلاق عاشرہ ہی نہیں ہے، بد اخلاقی جن کا مزاج ہے، بد اتواری جن کا مزاج ہے، جن کا خمیر ہے، وہ ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں۔ اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں جناب والا اخلاق کی تعلیم کے لیے امریکہ سے، برطانیہ سے، اسکاٹ لینڈ سے، ان ملکوں سے جناب لوگ آ کر اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی گویا ہم اخلاقی طور پر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ اخلاق سکھانے کے لیے ہمیں باہر سے لوگ آتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں اور ادارے قائم کرتے ہیں، NGOs بناتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اخلاق کا تقدس موجود ہوتا اور اخلاق کا نور ہم پر غالب ہوتا تو کسی کو کیا جرت تھی کہ وہ ہمارے اندر گھس کر ہمارے معاملات میں مداخلت کرے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور پھر اس سے بڑی بات جو اہم بات عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بیرونی طاقتیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور اس کو اپنی عظمت سمجھتے ہیں، وقار سمجھتے ہیں، شناخت سمجھتے ہیں، بڑی جناب والا عظمت سمجھتے ہیں۔ میں یہاں جو اہم بات کرنے والا ہوں کہ ہمارے ہر معاملات کے اندر ہماری تعلیم بیرونی آلودگی سے پاک نہیں ہے، ہمارے رویے، ہمارا کلچر اور ہماری جو یہ ذرائع ابلاغ، ہماری فکر ہر طرح آلودہ ہو چکی ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہم آلودہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جس امت کے دامن میں، جس امت کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مقدس اسوہ ہو، وہ قوم غیروں سے سبق لے اخلاق کے، غیروں سے سبق لے سیاست کے، غیروں سے سبق لے
معاشرت کے، غیرت میں سبق لے جناب والا معاملات کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم امہ کی ذلت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے قرآن سے کچھ نہیں لے رہے، غیروں سے سب کچھ لے رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی تمہارا کلچر الگ، شناخت الگ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، لوگوں کے لیے تشریف لائی ہو تم دنیا میں، تامرون بالمعروف، تمہارا مزاج، تمہارا ٹائٹل، تمہارا تشخص تامرون بالمعروف ہے، امر بالمعروف ہے، وتنہون عن المنکر، اور ہر بری بات سے روکنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور پھر فرمایا یہ کیوں ہے ایسا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسالت پر ایمان رکھتے ہو، قرآن پر ایمان رکھتے ہو، تمہارے مزاج کا حصہ ہیں یہ حقیقتیں، یہ شرافتیں، تمہارا تعلق قلبی، روحانی، اعتقادی، نظری، تمام کا تمام تعلق تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، رسول کی ذات سے ہے، قرآن سے ہے، اس لیے تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے، ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں لیکن خیالات ان کے ہیں، رویے ان کے ہیں، اور طرز عمل ان کا ہے، اور اس طرز عمل میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم زندگی کی بڑی کسی معراج پر جا رہے ہیں۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب مختصر لباس پہنتی ہیں تو اپنے آپ کو ماڈریٹ سمجھتی ہیں کہ جناب میں بڑا کچھ کر رہی ہوں، یہ بہت کچھ ہے میرے لیے۔ میرے بیٹے، بھائی، عزیز نوجوان جس وقت وہ غیروں کی تہذیب کو اپناتے ہیں تو اس میں بھی پراؤڈنس محسوس کرتے ہیں اور جناب والا فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی بڑی شخصیت بن گئے ہیں۔ اور شخصیت کپڑوں سے نہیں بنتی، شخصیت کردار کی حرمت سے بنتی ہے، اخلاق کے تقدس سے بنتی ہے۔ زندہ کپڑے نہیں رہتے، زندہ تہذیبیں نہیں رہتی، وہ اخلاقی حرمتیں رہتی ہیں۔ انسان مر بھی جائے تو اس کا کردار اسے زندہ کر دیتا ہے، مرنے نہیں دیتا۔ اپنے رویوں میں وہ پاکیزگی پیدا کرو۔ بھائی کوئی لمبی چوڑی شریعت نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی، ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی۔ خدائے ذوالجلال نے بڑی سادی سی تین چار چیزوں کا ارشاد فرمایا ہے۔ بھائی غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو۔ یعنی یہ تو ان چیزوں پر تو ہمارا اپنا کنٹرول ہے نا، ہمارے ساتھ وابستہ ہے نا۔ یار یہ بھی ہم اتنا کچھ بھی کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اچھا مسلمان، ویریفائڈ مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ ہمارے ان رویوں کو دیکھ کر غیروں نے ہمیں اپنی طرف سے بڑے عجیب عجیب ٹائٹل دیے، ہمیں دہشت گرد کہا گیا اور ہمیں نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ہمیں جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمیں سکھاتے بھی ہیں اور ہمیں لوٹتے بھی ہیں، اور پھر ہم ان کی غلامی کو اپنی عظمت سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن جس وقت اترا تو اترتے ہی غلامی کی ساری زنجیروں کو قرآن نے توڑ دیا اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ رنگ، نسل، علاقائی شناختیں، شکل و شباہت اور قبائلی عصبیت، جتنے اس وقت اس معاشرے میں جتنے بھی معاملات ایسے تھے جس سے انسانیت دوزخ زدہ تھی، جہنم زدہ تھی، اور قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن کریم نے اسے ریکارڈ کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ جن زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان زنجیروں کو توڑ کر انسانیت کو آزاد فرمایا ہے۔ اور یہ بات تورات کے سینے میں بھی لکھی ہے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ہے وہ حکمت، اللہ اکبر، یہ ہے وہ تقدس، یہ ہے وہ شرافت جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی کتابوں کے اندر موجود تھی، شناخت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویوں کی۔ یأمرہم بالمعروف، نبی کا ہر فرمان اس میں عظمت ہے، اس میں حرمت ہے اور تقدس ہے، اور وہ نتیجہ خیز ہے زندگی کے تصور میں۔ وینہاہم عن المنکر، نبی ہر اس بات سے روکتا ہے جو انسانی سوسائٹی کے لیے، معاشرت کے لیے، انسانی اقدار الویلیوز کے لیے نقصان دہ ہے، جو بری ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اس کی شناخت، اس کی شان یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حلال کرتا ہے۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور پلید چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ کیوں کہ ناپاک چیزوں کا جو اثر ہے وہ ناپاکی کی بنیاد پر ہے، وہاں جا کر نتیجہ ناپاکی ہی اس کا بنتی ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، نبی تو بوجھ اتارنے آئے ہیں اور ہم لوگوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ زنجیریں جس میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، یہی چیزیں تھیں، غیبت، بدگمانی اور جناب والا عیب جوئی، خاندانی عصبیت، قبائلی عصبیت، رنگ نسل کے امتیازات اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے تو ہر چیز کو اٹھا کر پھینک دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم ان چیزوں میں جب ملوث تھے تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، نبی نے اپنے دست رحمت سے تمہیں اسے دور کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ تو تعلیمات تو یہ ہیں، لیکن ہم جس چیزوں سے ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے روکا، خدائے ذوالجلال والاکرام نے روکا، ہم انہی چیزوں میں ملوث ہونے کو اپنا شوق سمجھتے ہیں اور طرز ذوق سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ماہ مقدس کا یہ مہینہ، اپنا رمضان کا یہ مہینہ اپنی انہی رحمتوں کو لے کر آیا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، جس کا اول رحمت ہے۔ رحمت کا اثر کیا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور جس کا درمیانہ جو ہے وہ مغفرت ہے، گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جس کا آخر جو ہے وہ عتق من النار، یہ یعنی دوزخ سے آزادی کا ہے۔ تو خدائے ذوالجلال نے تو ہمارے لیے یہ طے کر رکھا ہے، اور ہم اپنے رویے میں کیا کر رہے ہیں؟ صرف 3 لفظوں کا تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کوئی بڑا سارا جناب والا پہاڑ نہیں ہم پر گرایا، ہمیں اتنا ارشاد فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچو، پھر ارشاد فرمایا کہ بدگمانی کے ساتھ ساتھ تم عیب جوئی سے بھی بچو، پھر تیسرا ارشاد فرمایا کہ تم غیبت سے بھی بچو۔ جب یہ 3 الفاظ، 3 پیارے پیارے احکام ہیں اور یہ ہمارے فائدے میں ہیں، ہماری معاشرتی، سماجی، انفرادی یا اجتماعی زندگی ہو، سب کے لیے یہ احکام مفید ہیں اور نتیجہ خیز ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے توفیق بخش کہ ہم بدگمانی سے بچیں، عیب جوئی سے بچیں اور غیبت سے بچیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔